السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آج آپ کی ہوسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں عائشہ زاہد خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ بشیر ثاقب جو کہ چائلڈ سائیکالوجسٹ اور اسپیچ پیتھولوجسٹ بھی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں جو عوام ہم سے کرتی ہے، تو وہ ہم مس عائشہ سے کرنا چاہیں گے۔ مس عائشہ، کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، ہماری حاضرین ہم سے کرتے ہیں۔ ماں کے دماغی سکون سے بچے کی نشوونما پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی کافی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جب تک ماں کا دماغی صحت ویسی نہیں ہوگی جیسے کہ ہونی چاہیے، وہ جتنی دماغی طور پہ پریشان ہوگی، دماغی طور پہ انہیلدی جسے کہا جاتا ہے ہوگی، وہ بچے کی اچھی نشوونما کر ہی نہیں سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہتی، آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں جس میں انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم کام ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ماں کی ذہنی صحت کو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں ہر حال میں جو بھی کام کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ کرنٹ ریسرچز میں آیا ہے کہ ابھی ہمارا بچہ سب سے زیادہ ٹرامیٹک ماں کی ذہنی صحت کی وجہ سے ہو رہا ہے، باپ کی وجہ سے نہیں۔ تو اس لیے یہ بات میں اس فورم پہ ضرور بہت کلیئر وے میں کہوں گی کہ ماں کی ذہنی صحت بچے کی ایک بہتر نشوونما کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ماں جب ذہنی طور پہ صحت مند ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے میں کسی بھی طریقے کا پرابلم ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہے مس عائشہ، وہ یہ ہے کیا ایک پریشان یا دباؤ کا شکار ماں بچے کی جسمانی صحت پہ بھی اثر ڈالتی ہے؟ مطلب ذہنی پہ تو آپ نے بتایا ڈالتی ہے، لیکن کیا جسمانی پہ بھی ڈالتی ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ تو میں آپ سے خود یہ سوال پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ذہنی طور پہ بہت اپسیٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کو آپ کے کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے؟ آپ کے گھر والے، آپ کی ماں یا آپ کی بہن، جب آپ ان سے کوئی بھی بات کہتے ہیں یا وہ آپ کو کوئی بھی چیز کہتے ہیں، کیا آپ ایک خوش ہو کے ایک بڑے پرسکون وے میں ان کو آنسر دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز جب ہم بچے پہ رکھتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ ایج گروپ کو رکھتے ہوئے کہوں کہ بچے کا انیشیل پیدا ہونے سے 5 سال تک کی عمر کا ٹائم اس کا برین ڈیولپمنٹ کا ٹائم۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ ٹائم جہاں پہ وہ سیکھ رہا ہے، وہاں پہ وہ ایک اریٹیبل ماں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں ہر تھوڑی دیر کے بعد غصے میں آ جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے اچھے طریقے سے چیزیں لرن کرے گا۔ اور انفارچونیٹلی کرنٹلی ہمارے پاس اتنے بچے بیہیویئر تھراپی میں آتے ہیں جہاں پہ ان کے بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں، بٹ کوئی یہ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ بیہیویئر ایشوز اس نے سیکھے کہاں سے، وہ تو ایک کلین سلیٹ ہمارے پاس آیا۔ تو یہ وہی چیز ہے جہاں پہ ماں اپنی ڈسٹرب لائف روٹین میں وہ تمام چیزیں بچے کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے اور بچہ اسے امیٹیٹ کرتا ہے، اور یہاں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ایک ہیلدی لائف نہیں اسپینڈ کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا مس عائشہ، ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھوں، وہ ہے ماں کے ساتھ بچے کی بانڈنگ میں ذہنی سکون کا کیا کردار ہے، اور ہے تو کتنا ہے؟ لیکن جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ بات کہی کہ ماں کا ذہنی طور پہ پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ٹو بی ویری آنیسٹ میں تو بہت ایسے فورمس پہ بات کرتی ہوں کہ بیفور پیرنٹل ٹریننگ پیرنٹس کو ماں باپ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ بچہ ہر چیز اپنے پیرنٹ سے انیشلی سیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت پرانے وقت میں سنا ہوگا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اگر وہ ماں ہی پرسکون نہیں ہے، اگر وہ یونیورسٹی ہی اپنی ہی بیسس کے اوپر اسٹرانگ نہیں کھڑی ہوئی، تو آپ مجھے بتائیں بچہ کیسے ایک اچھی لائف کی طرف آ سکتا ہے؟ اور انفارچونیٹلی کرنٹلی آپ بچوں میں جتنے بیہیویئر ایشوز دیکھتے ہیں، جب آپ اس کی تہہ میں جائیں گے، آپ ان ڈیپتھ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں، میرے پچھلے 7 سالہ کریئر میں نے دیکھا کہ جہاں بچے مطلب ڈائگنوزڈ لیول کے اوپر نیورو ڈائیورسڈ ہیں، جب وہاں پہ ان کے گھر کا ماحول پرسکون تھا، ماں بہت زیادہ ایفرٹ کرنے والی اور ہیپی ہیلدی مائنڈ کے ساتھ تھی، ان بچوں نے بھی اپنے آپ میں امپروومنٹ لی۔ جہاں پہ ہم DSM ہمیں کہتا ہے کہ یہ بچے ڈائگنوزڈ ہیں اور یہ بالکل بھی کیوریبل نہیں ہے، وہاں پہ بچوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم ایک ہیلدی بیک گراؤنڈ سے۔ تو یہ بات تو میرے آپ کے کہنے یا سننے یا سمجھنے کی ہے ہی نہیں، یہ تو ریسرچز پروو کرتی ہیں، اور ریالٹی ہے کہ جب ماں ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے میں کسی بھی طرح کا پرابلم ہے۔ صحیح۔ مس عائشہ، ایک اور آپ کا سوال یہ ہے، ماں کا نفسیاتی دباؤ بچے کے مستقبل میں کون سی نفسیاتی یا ذہنی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کہوں گا عائشہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میرے پاس اکثر مائیں آتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ دیکھیں، چاہے میں جتنی بھی ایکسپرٹ ہوں، میں جتنی بھی ریسرچز کروں، میں جتنا بھی پڑھ لوں، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ یہ ایک ماں کا یقین ہے، اور اس کے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پلان کیا۔
माँ का बिलीव बच्चे के फ्यूचर पे आते ही ऐसे, जब माँ नेगेटिव हो जाए तो मैं आपको बहुत साफ एक बात बताऊं कि फिर हम उस बच्चे में कोई बेहतरी लेके आ ही नहीं सकते। माँ का एक, इवन हम अगर अपनी रिसर्चेस में देखें और अभी डिफरेंट ऐसे फोरम्स पे हमने ये बात सुनी भी है और इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि नेगेटिव आपने नहीं बोलना, लेकिन जब वही चीज़ माँ बोलती है जो कि कनेक्टेड है आपसे, जिससे आप दुनिया में आए हैं, तो आप खुद सोचेंगे बच्चे की डेवलपमेंट कितनी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो यहाँ पे मैं इस फोरम पे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम एज ए एक्सपर्ट आपको जो मर्जी डायग्नोसिस दें, मैं आपको ओपनली ये बात कह रही हूँ, आपने कभी नेगेटिव नहीं सोचना। आपने कभी ये नहीं सोचना कि आपका बच्चा जो है आपके लिए एक लाइबिलिटी। जैसे अभी आपके इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले मैं एक मदर से मिल रही थी और उन्होंने मुझे बहुत ओपन कहा कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई, अब ये है कि ये ठीक हो जाए तो मेरे लिए। यहाँ पे कुछ ठीक और गलत नहीं है, हर बच्चा अपनी डिफरेंट डोमेन दिखाता है, अपनी यूनिकनेस दिखाता है, सिर्फ उस यूनिकनेस को लेकर चलना। और ये मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे पता है कि माँ के लिए कितने चैलेंजेस हैं। तो जब मैंने कभी गिव अप नहीं किया तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं। तो इसलिए एक हेल्दी माइंड स्पेशली माँ का बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के लिए आसमान से सितारे भी तोड़ लाएगा। और ये मैं आपको हल्फन कह रही हूँ यहाँ पे बैठी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने सुना, मिस आयशा ने कहा कि माँ की जो ज़हनी सेहत है उसका बच्चे पे, उसकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत पे जितना गहरा असर पड़ता है वो मिस आयशा आप लोगों को बता चुकी हैं। आप लोग अगर मिस आयशा से जी जो आप लोगों के सवाल थे ये मैंने कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मिस आयशा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनका कोई मैसेज है हमारे वालिदैन और बच्चों के लिए तो वो जो है उन तक पहुँचा दें। बिल्कुल आयशा, मैं यहाँ पे वालिदैन और बच्चों से यही बात करना चाहूँगी कि आज आप सब देख रहे हो कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे बच्चों में, हम लोगों में स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो रहा है। मेरी इस फोरम पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या हमारे पेरेंट्स हैं, कि प्लीज़ नेगेटिव एक दूसरे को कॉमेंट मत करें और प्लीज़ लेबल नहीं करें। आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसको लेबल करना, डायग्नोस करना हमारा काम है, वो हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। प्लस एक दूसरे के एहसास का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर एक छोटी सी चीज़ करना शुरू हो जाएं, आप सिर्फ 10 से 15 दिनों में इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को बहुत देखना शुरू हो जाएं। तो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मिस आयशा। बहुत शुक्रिया कि मिस आयशा आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन, इसी के साथ पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।